اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قانون کالا یا فیصلے۔ جس بھی شخص کو انصاف عدل کے ساتھ نہیں ملتا تو وہ اکثر یہ کہتے پایا جاتا ہے کہ قانون کالا ہے۔ یہ ایک علامتی استعارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ظلم کا نظام ہے۔ تو کیا کالے الفاظ سے لکھا گیا قانون، کالی کتابوں میں بند قانون کیا واقعی کالا ہے؟ کیا کالے کوٹ پہننے ہوئے انصاف کے دائی لوگ، وکیل، اس کا واقعی ادراک نہیں رکھتے؟ حالانکہ قوانین بنانے والے، قوانین کی تشریح کرنے والے، قوانین پر عمل درآمد کرنے والے، یعنی کہ پارلیمنٹ، عدالت اور انتظامیہ، تینوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے۔ جب قانون بن رہا ہوتا ہے تو کسی کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کون اعلیٰ یا ادنا حکومتی اہلکار یا عام عوام زد میں آئے گی۔ قانون کی تشریح کرنے والی عدلیہ ہوتی ہے اور قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے عدالتی فیصلے کے مطابق انتظامیہ ہوتی ہے۔ اگر قانون کالا ہوگا تو پھر پارلیمنٹ ذمہ دار ہے۔ تو قانون تو ایک جیسا ہی رہتا ہے، فیصلے مختلف کیوں آتے ہیں؟ مسئلہ اس وقت درپیش آتا ہے جب کوئی ایک شخص کو یہ زوم ہو جائے کہ مجھے سب آتا ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، تو اس وقت وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے دوسروں کے اختیارات کو محدود کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے اور اس کو نام دیتا ہے ملکی مفاد کا۔ حالانکہ ملکی مفاد تو قانون پر عمل درآمد کرنے میں ہے۔ تمام قوانین بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ملک کا فائدہ ہو۔ تو جب عدلیہ قانون کی تشریح بمطابق پارلیمنٹ کی منشا کے نہیں کرتی، اپنے ثوابدیدی اختیارات پارلیمنٹ کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کرتی، تو وہ کون سا ملکی مفاد ہے؟ وہ ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ ملکی مفاد کے حق میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ملکی قوانین کو توڑنا، ملکی قوانین کی غلط تشریح کرنا، اپنے ثوابدیدی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، غلط توجیہ بیان کرنا، آئین کے مطابق فیصلہ دینے کی بجائے پنچایت کے مطابق فیصلہ دینا، جس آئین کے تحت عدالت مارز وجود میں آئی ہے اس کو وائلیٹ کر کے پنچایتی انداز میں فیصلہ دینا، یا عدالتیں تشریح کرتے ہوئے نیا قانون بنا دینا، ملکی مفاد کے خلاف ہے یا ملکی مفاد کے حق میں ہے؟ ایسے ہی کئی فیصلے ہمارے سامنے ہیں، اس میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیلیبری فاؤنٹ، اگر مریم نواز کی ڈیڈ کیلیبری فاؤنٹ میں غلط ہے تو جمائمہ خان کا یا جمائمہ گولڈ سمتھ کا دیا گیا خط جو بنی گالہ کے حوالے سے ہے، وہ 2 سال پہلے کا ہے ڈیڈ سے، مریم نواز کی ڈیڈ سے، وہ کیسے درست ہوا؟ اگر یقین نہیں ہے تو سپریم کورٹ کی برانچ سے اس کی کاپی نکلوا کے دیکھ لے۔ قطری شاہی خاندان کا خط غلط ہے، لیکن روز چائلڈ نے جو منی ٹریڈ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کو خط لکھا وہ درست ہے۔ کرپشن کی بجائے اقامہ، ایک قانون کے تحت پنجاب اسمبلی فارغ
جبکہ اس کا حکم تحریر ہی نہیں ہوا، اور پھر دوبارہ کسی موقع پر یا 2-4 مہینے کے بعد اس کی سماعت ایک نئے موقع پر ہوتی ہے، تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں ہم اختیار نہیں رکھتے۔ پھر فائدہ اسی شخص کو۔ سیٹھ وقار صاحب کی عدالت کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا۔ ججوں کا کسی ایک فریق کی طرف سے از خود ہی سوال اور اس کا جواب دینا، ایک ہی قانون ہے۔ اگر امیر شخص اس کی زد میں آئے تو عدالتیں فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہی اگر غریب شخص اس کی زد میں آئے اور وہ دروازہ عدالت کا کھٹکھٹائے تو عدالت کو اختیار سماعت ہی نہیں ہوتا۔ قانون تو ایک ہی ہے، کبھی اس پر عمل درآمد کر کے اور کبھی اس پر عمل درآمد نہ کر کے ایک ہی شخص کو فائدہ دینا۔ سچ کہتے ہیں کہ 139ویں میں سے 136واں نمبر ایسے ہی نہیں آ جاتا، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کے اس نمبر پر پہنچتے ہیں۔ عدلیہ کا کام تو عوام کو عدل و انصاف فراہم کرنا ہے، لیکن وہ اس بنیادی کام سے ہٹ جاتے ہیں۔ کبھی وہ الیکشن مہم چلاتے ہیں، کبھی وہ سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں، کبھی ڈیم پر منجی رکھ کے عمر گزارنے کی بات کرتے ہیں، کبھی ریلوے پھاٹک کا افتتاح کرتے ہیں، پاگل خانے کی چیکنگ کرتے ہیں، ہسپتالوں پر چھاپے مارتے ہیں، بین الاقوامی معاہدوں میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں، جن کا بعد میں عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر اسی ہی معاہدے کو یعنی کہ ریکوڈک کو ویلیڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو جو درمیان میں عوام کو چونا لگا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مالیاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے۔ عدالت کا بنیادی کام تو عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے، وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ 2 سگے بھائی پھانسی چڑھ جاتے ہیں، 6 سال بعد فیصلہ آتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ تو اگر قانون آئین سے ہٹ کر کام کیا جائے، قانون تو ایک ہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کر کے اور کبھی اس پر عمل درآمد نہ کر کے فیصلے دیے جاتے ہیں، وہ کالے ہوتے ہیں۔ کبھی بلیک لا ڈکشنری کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی اپنے فیصلوں میں کسی کو گاڈ فادر کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے اور مخصوص مہم کا حصہ بنا جاتا ہے، تو پھر واقعی 136واں نمبر محنت کر کے ہی حاصل کیا ہے۔ سب کچھ درست ہو سکتا ہے اگر ہر ادارہ بشمول عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں، اور جو وائلیشن کرے قانون کی اس کا احاطہ کیا جائے، جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، تو یہ تاثر کہ فیصلے کالے ہیں ختم ہو سکتا ہے۔ قانون ایک جیسا ہے، جب قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو وہ بھی وہی ملکی مفاد کے لیے ہوں گے۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔